محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله ومولانا العظيم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ تقریباً 4 جمعہ سے میں آپ کی خدمت میں اپنی اولاد کو جنت کا مستحق کیسے بنایا جائے اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ آیت بیان فرمائی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تو اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 جمعہ سے کچھ اہم باتیں کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ 5 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اولاد کے ساتھ ان 5 باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری اولاد سیدھے راستے کی طرف چلے گی، دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ان کو نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس میں سے تقریباً 3 باتیں میں نے پچھلی جمعہ میں اس سے پہلے بیان کر دی ہیں، اب 2 باتیں باقی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ دوسری بات کہ ہم اپنے گھروں کا دینی ماحول رکھیں۔ تیسری بات، ہم اپنے بچوں کو ان کے دلوں میں دماغوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر بٹھائیں، تاکہ وہ کبھی بھی زندگی میں کوئی گناہ کرنے سے پہلے ان کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے وہ ان کو گناہوں سے بچا دے۔ یہ 3 باتیں پچھلی جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ آج انشاءاللہ بقیہ جو 2 باتیں ہیں اس کو بھی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عاشق بنائیں، نبی سے محبت کرنے والا بنائیں۔ نبی سے محبت اگر ہمارے اندر ہمارے بچوں میں آ جائے گی تو پھر ان کی زندگی ویسے گزرے گی جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو امت کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، آپ سے پوچھا کہ نبی کی زندگی کیسی ہے، نبی کا اسوہ کیا ہے، نبی کا صبح شام کا طریقہ کیا ہے، نبی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب یہ تھا کہ پورا قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی تو میرے نبی کی زندگی ہے، وہی تو میرے آقا کی سیرت ہے۔ اگر قرآن پڑھ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جب صبح میں اٹھنا ہے تو نبی کی سنت کیسی ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اٹھتے وقت کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام بستر پر جانے تک، صبح سے شام تک کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں
ہر عمل ہمارا نبی کی زندگی کے مطابق ہو جائے، یہ اصل ہماری زندگی میں مطلوب ہے، اور یہی نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے لیے جان دے سکتے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی سب کچھ دنیا کی جائیداد، سب کچھ سے زیادہ ہم سب اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم زبان سے اقرار کریں لیکن ہمارے اعمال اس کے خلاف ہوں، تو اس کا مطلب ہم جو نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے میں ہم پکے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں سنتوں پر عمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم اپنے جھوٹے دعوے کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اپنے دعوے میں پکے نہیں ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں میں سب سے فرسٹ مقام جس کو رکھنا ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی نے اس انداز سے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مکمل مومن ہو جائے، پکا سچا مومن ہو جائے، ایسا مومن جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں، ویسا مومن بننا چاہتا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کے نزدیک سب سے بڑھ کر، سب سے عزت والا، سب سے اکرام والا، ہر چیز میں سب سے زیادہ مقدس اگر اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبت میری ہو جائے گی تمہارے دلوں میں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے بچوں سے زیادہ، بیوی خاندان سے زیادہ، تمہارے مال سے زیادہ، تمہارے سب کچھ جو کچھ تمہارے لیے محبوب ہو سکتا ہے، تمہارے کپڑے، تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کی جو بھی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو تو وہ میرے سے ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا اگر مجھ سے سب سے زیادہ تم محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامل مومن ہو۔ اگر ہم اپنی اولاد کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دیں گے، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ہر وقت نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی تو زندگی میں بچے اور ہم وہی کام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بات میں ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹے جب اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھتے تھے، اپنی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے دعا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اگر فجر کا وقت ہوتا تو فجر کے لیے وضو فرماتے تھے، وضو کے لیے مسواک کا استعمال فرمایا کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں اگر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کے دماغوں میں بھی اس کو بٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سنتوں سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت نبی سے پیدا ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی پھر رسول اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہت لیمیٹڈ ہے، محدود ہے، کب کس کا نمبر آ جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگی میں دین کو شامل کر دیا، اللہ کی محبت کو شامل کر دیا، نبی کے طریقے کو شامل کر دیا تو ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ سکسیسفل لائف ہر ایک چاہتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے سکسیس الگ ہے، آخرت کے اعتبار سے سکسیس الگ ہے۔ تو ہمارا دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، پھر جانے کے بعد اللہ کے یہاں پیشی ہوگی، اللہ کے یہاں سوالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور سورہ فاتحہ میں اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ ہر مومن بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، مالک یوم الدین، اے اللہ
آپ ہی اس دن کے بھی مالک ہیں۔ اس دن روز جزا کا جو دن ہوگا، جس دن اللہ کے یہاں جیسے آدمی کہیں بھی جاتا ہے، ٹول روڈ جب اس کا پہنچتا ہے ٹول پر، تو اس کی گاڑی کو اسکین کر کے اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اگر چوری کی گاڑی کچھ بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو وہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اس چیک پوسٹ یا ٹول سے اس کو گزرنا ہے تو وہاں کے قانون کے حساب سے گزرنا ہے۔ وہاں جیسے سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو اس سے پہلے اللہ کے یہاں ایک چیک پوائنٹ کے طور پر ہوگا، وہاں ہمارا سب کچھ دنیا کا کچا چٹا اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تم چاہے جو کرتے تھے کر لو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، بات کا بات دیکھا جائے گا، تو اللہ نے اس صورت میں اس بات کو نازل فرمایا ہے جو صورت ہم میں سے ہر دن ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، کوئی دھوکہ دے رہے ہو، کسی کو ستا رہے ہو، کسی کو پریشان کر رہے ہو، اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہو یا بندے کے حق میں کمی کر رہے ہو، تو دماغ میں اس بات کو یاد رکھ لو، ہر رکعت میں بار بار ہماری زبان سے ریپیٹ کروایا جا رہا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ ہے، وہ وہاں سب کچھ حساب لینے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو کرنا ہے منمانی زندگی گزار کر، اپنے بچوں کی ہم نے تربیت نہیں کی، ایسے ہی بڑے ہو جائیں گے، پل جائیں گے، ہو جائے گا یہ سوچ کر، یا تھوڑا بہت ہم نے تربیت کر کے چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اللہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کریں گے۔ وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کرنا یہی سب سے عقل مندی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے عقل مند انسان اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جس نے پیدا کیا ہے اس نے کہا کہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے، بہت زبردست آگ ہے، اس سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو قو انفسکم، تمہیں چاہیے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، پھر وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ وہ بڑی خطرناک ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے اسی اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سب سے بہترین رول ماڈل اگر اس دنیا کا کوئی انسان ہو سکتا ہے تو وہ میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائے، ہماری اولاد بھی بچ کر چلی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اپنی زندگی میں نبی کی محبت اور ان کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ زندگی کسی طرح ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جب ہم پہنچیں گے وہ انلیمیٹڈ لائف ہے، وہاں کوئی 50 60 70 سال کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو عقل مند وہ آدمی ہے جو ایک لمبی زندگی کے لیے یہ چھوٹی زندگی کو قربان کر دے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو نبی کا جو عشق تھا، نبی سے محبت تھی، وہ یہ تھی کہ نبی سے محبت کا وہ اقرار بھی کرتے تھے اور ان کے اعمال ویسے ہوتے تھے جیسے نبی چاہا کرتے تھے۔ وہ ایک ایک سنت پر اپنی زندگی برباد کر سکتے تھے، اپنی زندگی کو قربان کر سکتے تھے، لیکن ایک سنت پر بھی وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ بزرگان دین، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نبی کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنے اولاد کے اندر بھی نبی کی سنتوں کا جو طریقہ ہے اس کو ابھی سے ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ وہ نبی سے جیسے محبت کریں ویسے نبی کی اطاعت بھی کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر کوئی بچہ بولے کہ میں اپنے پاپا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں پاپا کو بہت پیار کرتا ہوں، اگر اس کے والد صاحب اسے کوئی کام دیں اور وہ نہ کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ گویا وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بول تو رہا ہے محبت کرتا ہوں، لیکن باپ کی بات نہ مانے تو اس محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ہر قول پر، ہر عمل پر اپنی زندگی کو ڈھالیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رہنمائیاں ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک انسان کو کیا کرنا چاہیے، کس سچویشن میں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہر لمحے کے لیے ہمارے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دنیا میں سب سے بہترین آدمی جس کو اللہ نے خود فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ان سب کی آپ اگر ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو مختصر ملے گی، کسی کی 5 سال کی، کسی کی 10 سال کی، کسی کی جوانی کے بعد کی، کسی کی بڑھاپے کے بعد کی، کسی کی وہ آدمی جب بڑا ہو کے سکسیس ہو گیا اس کے بعد کی آپ کو ہسٹری ملے گی۔ لیکن دنیا میں صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ایسی ہے جن کی ہسٹری نبی کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال سے لے کر نبی کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال کے بعد تک بھی موجود ہے۔ نبی کا ہنسنا، نبی کا مسکرانا، نبی نے جس اونٹ پر سواری کی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے اونٹوں کا نام کیا ہے، ان اونٹوں کی خاصیت کیا تھی، اور نبی نے اگر کسی کو غصے سے دیکھا ہے تو اس کا بھی نام تاریخ میں موجود ہے، نبی نے کسی کو مسکرا کر دیکھا اس کا بھی نام موجود ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایک لمحے کی موجود ہے۔ چاہے آپ دنیا کی کسی بھی انسان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسی تفصیل، ایسا ڈیٹیل میں کسی کا واقعہ، کسی کی سیرت نہیں ملے گی، بایوگرافی نہیں ملے گی، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ملے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا اسوۃ الحسنہ، سب سے بہترین اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے تو وہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ بزرگ اور دوستو، ایسے نبی جن کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش دوسرے نبیوں نے کی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کچھ ہمیں آخرت میں کام نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا نہ کمائیں، آپ کمائیں، کھائیں، پیئیں، سب کچھ کریں، لیکن جو محبت کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ ہر کام میں ہمارا لباس نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ دیکھنے سے، آج کل دیکھنے سے لوگ برانڈ کر دیتے ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، لیکن کوئی ہمیں دیکھے تو یہ کہے کہ یہ محمد کے غلام ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں۔ اس طرح اگر ہمارے چہرے کو دیکھ کر، ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے کاموں کو دیکھ کر، ہمارے حرکتوں کو دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ دیکھو کتنے اچھے کام ہیں، سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے ہیں، ایسی کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ جب کسی علاقے میں جایا کرتے تھے تو وہاں ان علاقے والوں کی زبان دوسری ہوتی تھی، صحابہ کی زبان دوسری ہوتی تھی، وہ عرب سے آئے ہوتے تھے، لیکن ان کا طریقہ، ان کی بات چیت، ان کی ایمانداری، ان کی سنسیئرٹی اتنی اچھی ہوتی تھی کہ وہ دلوں پر اثر کر جاتی تھی، اور آگے والا ان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا تھا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے ہمارے ملک کی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی کیریکٹر ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر غیر بھی اپنے آپ کو ان کے قدموں میں بچھا دیتے تھے کہ آپ جس نبی کو فالو کرتے ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں ہمیں بھی ویسا بنا دیجیے۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈالا۔ اس ملک میں لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے والوں میں سب سے زیادہ جن کا نام آتا ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ ایسے اللہ ولی تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو نبی کی شریعت کے مطابق ڈھالا تو لوگ دیوانے ہو کر ان کے قریب آتے تھے، ان کو کچھ نہیں چاہیے تھا، بس ان کا ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ ان کی زندگی نبی کی زندگی سے میل کھاتی تھی، ان کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا۔ جب نبی کی محبت دل میں آ جاتی ہے، نبی کا عشق آ جاتا ہے تو ہمیں نبی کا ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر، اپنے اولاد کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اس قدر پیدا کرنا ہے، اس سے آگے بڑھ کر پیوست کرنا ہے کہ چاہے اپنی زندگی کو قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس قدر ہم اگر اپنے بچوں کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہماری تربیت
کامیاب مانی جائے گی۔ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اس کو سن کر ڈر ہوتا ہے۔ جو بھی ماں باپ بنتے ہیں، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آخرت میں عذاب دینا چاہیں گے تو وہ بولیں گے کہ اے اللہ مجھے میرے ماں باپ نے دینی تعلیم نہیں دی، مجھے نبی کے بارے میں نہیں بتایا، مجھے اے اللہ آپ کے بارے میں نہیں بتایا، مجھے شریعت کا علم انہوں نے نہیں دیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمارے راستے کو غلط راستے میں بہکا دیا، جس کی وجہ سے ہم اس راستے پر آ گئے۔ پھر وہ اللہ سے شکایت کریں گے، وہ اولاد جس کی ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، وہ کہیں گے کہ اے اللہ لعننہم لعنا کبیرہ ولعنہم لعنا کبیرہ، اے اللہ ان پر بڑی لعنت ہو۔ پھر وہ آگے وہ یہ کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرہ، اے اللہ جو آپ ہمیں عذاب دینا چاہ رہے ہیں، مجھے جو عذاب دے رہے ہیں ڈبل عذاب ان کو دیجیے۔ جس بچے کے لیے، جس اولاد کے لیے ماں باپ نے زندگی میں دنیا میں اتنی قربانیاں دی، وہی بچہ آخرت میں اللہ سے شکایت کر کے ہمیں ڈبل عذاب کی بات کہے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے تو ان کے دلوں میں نبی کی محبت بھی بٹھانی ہے۔ پانچویں بات مجھے آپ سے کرنا ہے کہ اگر ہم ان چار باتوں کے ساتھ بچوں کے دماغ میں جنت کا شوق اگر پیدا کر دیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے نبی کی سنت پر عمل کرنا، دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ آپ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں گے تو اتنا ایک حج کا ثواب ملے گا۔ جب یہ بات ہم نے کئی ایسے کارگزاریاں واقعات سنے ہیں، ایک آدمی بہت نافرمان تھا، جب وہ جماعت سے لوٹا تو اس نے آ کر وہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھتا تھا، تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے سنا ہے کہ مسکرا کر دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب شوق دلایا جائے گا، اہمیت دلائی جائے گی تو وہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی لمبائی اس زمین و آسمان سے کئی گنا بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار شوق بھی دلایا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، بہت ہی عالی شان ہے، اس کا تذکرہ بچوں کے سامنے کرتے رہنا چاہیے کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا۔ اگر بٹن دبائیں گے، یہاں پر تو ریموٹ کنٹرول ہے کہ ریموٹ سے دبائیں گے تو ٹی وی آن ہوگی، ہمارے من پسند چینل آئے گا، ریموٹ دبائیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہوگی، بٹن دبائیں گے تو گیٹ کھلے گا۔ یہ سب جو بٹن سسٹم ہے، اللہ نے فرمایا ایسی جنت میں تم کو دوں گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، صرف تم اپنے نفس میں خواہش کرو گے وہ چیز تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن کر ان کی ایک چیخ نکلی اور پھر ان کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں سجا کر رکھی ہے، سوار کر رکھی ہے۔ اپنے بچوں کے اندر اس شوق کو دلانا چاہیے۔ اس صحابی کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، کھجور کھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کھجور کو چھوڑ دیا اور فوراً گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کم سے کم یہ کھجور تو کھا کر چلے جاتے، تو انہوں نے کہا جیسے ہی اس دنیا سے میری سانسیں ختم ہوگی، میری جنت کی زندگی میری شروع ہو جائے گی۔ تو جب ان کے دماغوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی شوق اور طلب کو بڑھا دیا تھا تو دنیا کی کوئی چیز ان کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ آج کل ہمارے بچوں کے ڈریمز، ویژنز، گول، خواب، ہدف، ٹارگٹ صرف معمولی سی چیزوں میں اٹک گئے ہیں۔ بعض بچے بولتے ہیں فراری، مرسیڈیز، ایسی کاروں کے، جو کار کے شوقین ہوتے ہیں وہ کاروں میں ان کا دل اٹکا ہوا ہے۔ جو ٹو ویلر کے شوقین ہوتے ہیں وہ ہیابوزا وغیرہ جیسی کار، ٹو ویلر میں ان کا دل اٹکا ہوا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر لگژری لائف، بینک بیلنس، ایک اچھی زندگی تک
تک ہی ان کی زندگی محدود ہو گئی ہے. بس اس زندگی کے جو خواب اور سپنے ہیں بچوں کے، اس کو وہاں سے اور آگے بڑھاتے ہوئے جنت تک ہمیں اگر ان خوابوں کو جوڑ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچوں کے لیے دین پر چلنا، اگر دین پر کوئی تکلیف آئی تو اس کو برداشت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا، اگر شریعت کو فالو کرنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی پریشانی محسوس ہو جائے، تکلیف محسوس ہو تو اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے، مجھے تو جنت ملنے والی ہے. کسی واقعے کے بارے میں غالباً ہندوستان کے ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ میدان میں جب جنگ ہوئی تھی تو کسی نے دیکھا کہ وہ جو شہید پڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو پانی پلانے کے طور پر کسی نے آ کر پانی پلایا، تو کسی نے کہا کہ جنت سے کسی فرشتے نے لا کر پانی پلایا، ایسا محسوس ہوا. اور وہ ہونٹ پر ان کو جو محسوس ہوا، اس کی جو مٹھاس تھی وہ اتنی تھی کہ وہ زندگی بھر بہت سارے زخمی پڑے ہوئے تھے، بہت سارے شہید پڑے ہوئے تھے، اس میں ایک صاحب جو زخمی ہوئے تھے ان کو، ان لوگوں کو جو پانی پلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی جنگ کے میدان میں میرے بہت سارے زخموں میں پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت سے کسی فرشتے نے آ کر پانی پلایا ہو. بہرحال جو بھی یہ واقعہ ہو تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا میرے ہونٹ تک وہ لگایا گیا، پھر کہا گیا کہ تم ابھی شہید نہیں ہو، اس طرح کی کوئی بات ہوئی. تو پھر ان کے ہونٹ پر جو اس پانی کا تھوڑا سا خطرہ لگا تھا وہ ہمیشہ اس کو محسوس کرتے تھے. مجھے بتانا یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کروڑ درجے بہت بہتر ہے. یہ باتیں ہمیں اپنی اولاد کے دماغوں میں، دلوں میں بٹھانا چاہیے. اگر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا انعام ہوگا تو چھوٹے انعام کو ہم چھوڑ دیں گے. اگر معمولی طور پر کوئی باپ اپنے بچے کو موٹیویشن کے طور پر، ہمت افزائی کے طور پر یہ کہے کہ اگر تم SSLC میں 90% سے پاس ہو جاؤ گے تو تم کو نئی 2 ویلر خرید کر دوں گا، تو بچے کے لیے دماغ میں ایک گول سیٹ ہو جائے گا، اس کے لیے وہ بہت محنت کرے گا. اگر اس کو گھر میں فنکشن بھی ہوگا تو اس فنکشن کی قربانی دے گا، وہ اسکول جائے گا، وہ محنت کرے گا، اس لیے کہ اس کو کہا ہے کہ ایک بڑا انعام ملنے والا ہے. بزرگوں اور دوستو، ہمیں جنت سے بڑا انعام ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود بار بار کہا ہے کہ یہ جنت تو مومنین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اس جنت کو سنوارا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سنوارا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اس طرح پرورش کریں کہ ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ کو جنت چاہیے، وہاں کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتانا ہوگا، وقتاً فوقتاً بچوں کے سامنے آپ کو تذکرہ کرنا ہوگا. بزرگوں اور دوست، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصراً وقت میں اتنی باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کہی تھی. ان 5 باتوں کے مطابق اگر ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے انشاءاللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے اور آخرت میں ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات ہو سکتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ جو نبی سے محبت کا تھا وہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں. اور جو 5 باتیں ہیں وہ ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہیں، آپ ان باتوں کو بھی سن سکتے ہیں کہ کون سی 5 باتیں ہیں، بار بار دہرانے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام غالباً حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ اپنا ایک لیٹر خط دے کر مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس بھیجا تھا. تو اس کے پاس جب وہ صحابی خط لے کر پہنچتے ہیں تو اس نے خط کھول کر پڑھا، پھر کہا، صحابی سے پوچھا کیا تم بھی اس محمد کو ہی نعوذ باللہ نبی مانتے ہو، مجھے نبی نہیں مانتے ہو؟ صحابی نے مسکرا کر کہا کہ میں کیسے تم کو نبی مان لوں، حقیقی نبی، صحیح نبی تو میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہیں. پھر اس نے اپنے جلاد کو بلایا اور صحابی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. جب ہاتھ کٹ گیا پھر پوچھا، پھر انہوں نے کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے نبی ہی آخری نبی ہے. پھر ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. پھر سوال دہرایا گیا، پھر وہی جواب ملا. دوسرے
دوسرا ایک پیر بھی کاٹ دیا، پھر سوال کیا، پھر وہی جواب ملا، وہ پیر بھی کاٹ دیا۔ پھر یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب زبان سے انہوں نے آخر میں زبان سے کہا کہ میں ابھی بھی نبی ہی کو نبی مانتا ہوں، تو بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس زبان کو بھی کاٹ دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ نے ایسی ایسی قربانیاں دی۔ جب اس واقعے کو ان کی والدہ کے پاس بتایا گیا، ان کی ماں ام عمارہ، ان کا ایک نام نصیبہ بھی تھا، ان کے والد زید بن عاصم، والدہ عمارہ کو جب یہ واقعہ پتہ چلا، انہوں نے کہا وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهَا، اسی دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے اگر میرا بچہ قربان ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس سے بڑی فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر اپنے بچوں میں ماں باپ اس طرح کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بچے بھی آئندہ چل کر ایسے ہی اعمال کریں گے جو اعمال اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں، ان 10 راتوں کے بارے میں قسم کھا کر والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان راتوں کی اہمیت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے، یہ بہت مقدس دن ہیں، ان میں کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے، گھر میں بھی بچوں کو، بیوی کو، سب کو اعمال میں کثرت سے کرنے کے لیے ذکر کا اہتمام کرنے، تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، چھوٹی ہوئی نمازوں کا اہتمام، یہ سب کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے قربانی کے جو بھی مسائل ہیں، جانور کیسا ہونا چاہیے، کن پر قربانی واجب ہے، بہت ضروری مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ تو آپ حضرات تھوڑا اگر جلدی آ جائیں گے تو میں صحیح معنوں میں جو باتیں ہیں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض حضرات یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ناخن وغیرہ جو بال نہیں کاٹنا ہے وہ کب سے ہے؟ تو کل سے انشاءاللہ اگر ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے چاند نظر آنے کے بعد، تو یہ 10 دن جو قربانی کرنے والے ہیں، جو اپنی طرف سے قربانی کرنے والے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں۔ بقیہ جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔